سے سوال پوچھا ہے جی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے فقہ حنفی کو کیوں ترویج دی اور کیوں ترتیب دیا اور کیوں بنایا؟ اب ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے استاد کے نام پہ فقہ جعفری رکھتے اور اس کی ترویج کرتے، اور اپنے جو ماننے والے تھے ان کو بھی فقہ جعفری کی ترغیب دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال سن کر وقتی طور پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے جی، پریشان ہو جاتا ہے۔ عام ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے جی کہ واقعی امام صاحب نے اپنے استاد کے نام پہ اپنی فقہ کو اس کو عام کیوں نہیں کیا، اپنے نام کے اوپر اس کو ترویج کیوں دیا؟ تو اس کا سادہ سا جواب میں دوں گا تاکہ، اور عام طور پہ اہل تشیع حضرات کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور ہمارے جو سنی حضرات ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں جی کہ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ ائمہ کی جو ترتیب ہے اس کو دیکھیں، خصوصاً جو اہل تشیع کے امام ہیں 12 امام، تو ان کے اندر امام جعفر صادق کا 6 نمبر آتا ہے۔ اوپر سے اگر ترتیب آپ شروع کریں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کریں، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، اور اس کے بعد امام جعفر صادق۔ ٹھیک ہے، اس ترتیب کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو اب یہاں پہ یہ اعتراض تو وہاں پہ بھی بنتا ہے کہ فقہ جعفریہ جو اہل تشیع حضرات کی ہے، وہ فقہ جعفری ہی کیوں ہے؟ وہ اپنے استاد یعنی امام جعفر کے استاد امام باقر ہیں، تو امام باقر کے نام پہ فقہ باقری کیوں نہیں ہے؟ یہ امام باقر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ اسی طرح سے پھر امام باقر کے جو استاد ہیں وہ امام زین العابدین ہیں، تو ان کی فقہ کا نام پھر فقہ زینی ہونا چاہیے تھا، یا فقہ العابدین ہونا چاہیے تھا۔ یا اسی طرح سے ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا نام فقہ حسینی ہونا چاہیے تھا۔ ان کے استاد پھر امام حسن ہیں تو فقہ حسنی ہونا چاہیے تھا۔ ان کے استاد پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہیں تو فقہ علوی ان کا نام ہونا چاہیے تھا۔ فقہ جعفری آپ نے کیوں رکھا؟ تو وہاں پہ اگر 6 امام کے نام کے اوپر ایک فقہ اگر چل رہی ہے، اس کو ترویج دینا جائز ہے، تو یہاں پہ بھی اگر امام صاحب جنہوں نے خود فقہ کو ترتیب دیا، ان کے اگرچہ وہ امام جعفر کے شاگرد ہیں، تو شاگرد کے نام کے اوپر فقہ کو ترتیب دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھا التزامی جواب۔ اب سنیے تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ جس دور کے اندر امام جعفر صادق کے امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد تھے، اس وقت فقہ کی تدوین کا کوئی باقاعدہ سلسلہ موجود نہیں تھا۔ یہ پہلی صدی ہجری اور دوسری کے اوائل کے اندر کا دور ہے۔ اس وقت ابھی تک کوئی باقاعدہ ہمارا جو لکھنے پڑھنے کا رواج تھا وہ اتنا عام نہیں تھا۔ یہ موجودہ دور کے مطابق جس طرح سے کمپیوٹرز، پرنٹ اور یہ چیزیں موجود نہیں تھی، ہاتھوں سے لکھنے کا رواج موجود تھا۔ تو امام صاحب جب اپنا علم مکمل کر چکے، یعنی اپنے جو علم کے بنیادی مراحل تھے ان کو مکمل کر چکے، تو اس کے بعد آپ نے ایک مکتب کھولا، مدارس کھولے۔ وہاں پہ آپ کے جو تلامذہ تھے، شاگرد تھے، تو وہ لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، اور ان میں امام محمد بن حسن الشیبانی جیسے لوگ بھی موجود تھے، حضرت امام یوسف جیسے لوگ موجود تھے، جن کی کتاب الخراج آج پوری ہماری شرعی عدالتوں کے اندر وہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اب ان شاگردوں نے امام صاحب کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک بحث و مباحثہ کے بعد ایک ایک مسئلے کی جزیات کو، کلیات کو نکالا، اور کھنگالنے کے بعد پھر انہوں نے جو مسائل اخذ کیے ان کے وہ نوٹس بناتے جاتے، لکھتے جاتے، یعنی یہ جو بھی مسئلہ فائنل ہو جاتا اس کو لکھتے جاتے۔ یہ جب اتنے سارے نوٹس اکٹھے ہوئے شاگردوں اور اساتذہ، یعنی استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ان کے، تو اب اس کو نام ظاہری سی بات ہے فقہ حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی نام ان کو دیا جانا چاہیے تھا۔ ایسا تو نہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام ان کو ملتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فقہ جعفری یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت کا علمی کام تھا، خصوصاً آپ کی جو کتب تھی وہ اس وقت ابھی باقاعدہ طور پہ فقہ کے حوالے سے مرتب نہیں تھی۔ فقہ کو سب سے پہلے مرتب کرنے والی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور اس کے بعد باقی یعنی امام مالک کی فقہ آئی، پھر امام
شافعی کی آئی، پھر امام احمد بن حنبل کی آئی، لیکن اور فقہ جعفری بھی، اور موجودہ جو فقہ جعفری ہے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اپنے طور پہ خود لوگوں نے اپنے طور پہ بھی شامل کر دی ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض بذات خود کسی طور پہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، سوائے اس کے کہ اس سوال کو اتار چڑھاؤ دے کر ایک بے بنیاد سی جو ہے نا وہ من گڑت سا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔